فی ہی. چلیں جی، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے. فا یا زیر فی، یہ کون سا قاعدہ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس قاعدے کا نام آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا ٹاپک. قرآنی قاعدے سے ہم اس چیپٹر کو دیکھیں گے اور سبق نمبر ہے جی قرآنی قاعدے کا 15. قرآنی قاعدہ ہم کون سا پڑھے ہیں؟ دارالاسلام کا. آپ نے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے اس میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ قرآنی قاعدے کا پیج پڑھنے سے پہلے یا اس کی مشق یا پریکٹس کرنے سے پہلے ہم اس کی جو ہے انسٹرکشنز سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ابھی بھی ایسا ہوگا، لیکن ایک تھوڑی سی چیز میں نے مختلف کرنی ہے یہاں پہ کہ بیسیکلی آپ لوگوں نے اس کے جو سیمپلز ہیں نا وہ ذرا یہاں سے دیکھ لینے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو میں اس کو مزید زوم کر دیتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ذرا بتا سکوں. کھڑا زبر، اس کا سیمپل ذرا دیکھیں کیسا ہے. بالکل کہہ لیں چھوٹا سا الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لیٹر کے اوپر آئے گا اس طریقے سے. چھوٹا سا ٹیڑھا ہے، تھوڑا سا اوپر سے موٹا ہے، نیچے سے باریک ہے. اس کا سیمپل دیکھ لیں. خود بھی پہچان کرنی ہے آپ نے، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے. پہلے سب سے پہلے کیا اسٹیپ ہوگا کہ آپ نے ان کے سیمپلز کی پہچان کروانی ہے. یہی سیمپل اٹھا کے اگر لیٹر کے نیچے آ گیا تو وہ ہوگا کھڑی زیر. اور اگر پیش جو ہے، پیش کا سیمپل آپ سب کو پتا ہوگا کہ پیش اس طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر اسی پیش کو گھما کے یوں الٹا کر دیا جائے تو وہ الٹا پیش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پیش اور الٹا پیش. یہاں پہ اس والے پیج پہ فی الوقت آپ نے صرف سیمبلز کو دیکھنا ہے. کھڑا زبر کہاں سے آ گیا، کھڑی زیر کہاں سے آ گئی، الٹا پیج یہ کیا چیز ہو گئی. یہ سب سے پہلے ہم نوٹس پہ جائیں گے، پھر واپس یہاں پہ آئیں گے. یہاں پہ اس کو سیمبلز کو دیکھ لیجئے کہ ان کے سیمبلز کس طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی علامات، ٹھیک ہے. چلیں جی اپنے نوٹس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے نوٹس. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے. وہی ہیڈنگ ہے اوپر جو بھی آج ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے اس کی ہیڈنگ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. سب سے پہلے یہ پیج ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس ہیں جی حروف مدہ. اب حروف مدہ کیا ہے؟ جنہوں نے کلاس نمبر 11 اور 12 نہیں دیکھی وہ جا کے پہلے دیکھ کے آئے، یعنی کہ ڈے 11 اور ڈے 12 کی جو کلاس، آج تو ڈے 13 کی کلاس ہے نا ہمارے پاس. جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے ان کو یہ پوری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس حروف مدہ، اور ایک سائیڈ پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں وہی جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کا. اب ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ اگر آپ نیچے آ کے دیکھیں تھوڑا سا، میں نے یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے قائم مقابل. قائم مقابل. حروف مدہ جو ہیں وہ اس کے قائم مقابل ہیں. اس کے حروف مدہ اس کے قائم مقابل ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو قائم مقابل کا جو ایک کہہ لیں کہ آسان لفظوں میں اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ الف مدہ کھڑا زبر کے قائم مقابل ہے، یا مدہ کھڑی زیر کے قائم مقابل ہے، اور واو مدہ الٹا پیش کے قائم مقابل ہے. یعنی کہ جو صفات حروف مدہ میں الف مدہ کی ہے نا وہی کھڑا زبر کی ہے. کون کون سی ہے؟ ایک تو یہ لیٹر کے اوپر، بیسیکلی لیٹر کے اوپر ہوتی ہے، کھڑا زبر بھی لیٹر کے اوپر ہوگا. یہ بھی 2 سیکنڈ ہم لمبا کر سکتے ہیں حروف مدہ، الف مدہ، اور کھڑا زبر بھی 2 سیکنڈ لمبا ہو سکتا ہے. صرف ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ اس کی جو علامت ہے وہ اس طریقے کی ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ کی علامت اس طریقے کی ہے، اور کھڑا زبر کی علامت ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ یوں اس طریقے سے اوپر سے بالکل موٹا ہے اور نیچے سے اس طریقے سے جو ہے وہ بالکل باریک سا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ذرا مجھ سے اتنا سا ایسا ہی بن رہا ہے. تو صرف سیمبل میں علامات میں ڈفرنس ہوگا اور کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اسی طرح نیچے آ جائیے یا مدہ پہ. یا مدہ لیٹر کے نیچے ہوتی ہے، اسی طرح کھڑی زیر بھی لیٹر کے جو ہے وہ نیچے ہے. بس 2 سیکنڈ یا مدہ لمبی ہوگی، 2 سیکنڈ کھڑی زیر لمبی ہوگی. صرف سیمبلز کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے. آگے آ جائیے اس پہ واو مدہ پہ. یہ گول ہے
اس طریقے سے، اور الٹا پیش جو ہے وہ بھی گول ہے لیکن الٹا ہوگا. یہ بھی 2 سیکنڈ لمبا ہے واو مدہ، اور الٹا پیش بھی 2 سیکنڈ جو ہے وہ لمبا پڑا جائے گا. صرف سیمبلز میں یعنی کہ علامات میں ڈفرنس ہے. تو یہ مطلب ہے قائم مقابل کا. جو اس کی خصوصیات ہیں، جو حروف مدہ کی خصوصیات ہیں، وہی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی خصوصیات، یا کہہ لیں کہ وہی چیزیں یا خوبیاں اس میں پائی جائیں گی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں جو حروف مدہ میں پائی جاتی ہیں. تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقابل ہے، اس کی جگہ آئے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی واپس سے چلتے ہیں اپنے قرآنی قاعدے کی طرف. آ جائیے جی اس کی مشق میں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف سیمبلز کا ڈیفرنس ہے، پڑھا ویسے ہی جائے گا. اگر میں یہاں پہ لکھنے کی کوشش کرتی ہوں با الف زبر با، ٹھیک ہے اس طریقے سے، اور اس کے اوپر میں لکھتی ہوں با یا زیر بی. صرف میں سمجھانے کے لیے ایک کو میں پڑھوں گی، اور یہ اس طریقے سے نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے یہ ایسے لکھا جائے گا یوں، اور ہم یوں پڑھیں گے. ٹھیک ہے چلے جی اب اس کو پڑھتے ہیں. با کھڑا زبر با، با الف زبر با، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. با الٹا پیش بو، با وا پیش بو. ٹھیک ہو گیا. کیا فرق ہے؟ صرف ان کی علامات میں فرق ہے، ورنہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقابل ہے. اب آپ لوگوں کا یہ جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے نا، یہ ڈراپ نہ ہو. اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، علامات کی پہچان نہیں ہوتی، بس یہ پڑھ لیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ قائم مقابل ہے. با بی بو نہیں، با بی بو پراپر اس کو 2 سیکنڈ یعنی کہ 1 الف کے برابر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائم دینا ہے. چلیں جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با بی بو تا تی تو سا سی سو جا جی جو حا حی حو خا خی خو. 2 سیکنڈ بس آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہیں تو 1 الف کے برابر. اب 1 الف کتنا ہوتا ہے؟ اگر ایک آپ کی انگلی بند ہے نا، اس بند انگلی کو آپ نے یوں کر کے کھولا ہے نا، اتنی جو ڈیوریشن ہے نا وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. دا دی دو، زا زی زو، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا صی صو، ضا ضی ضو. نیکسٹ لائن پہ آ جائیے. طا طی طو، ظا ظی ظو، عا عی عو، غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو. ما می مو، نا نی نو، وا وی وو، ہا ہی ہو، آ ای او، یا ی یو. چلیں جی نیکسٹ پیج پہ آ جائیے جو اس کی مشق ہے. اب اس میں کیا مسٹیک ہو جاتی ہے؟ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، الف کی زبر لمبی کر بیٹھتے. آ با، نہیں، الف زبر آ، با کھڑا زبر با، آ با، آ با، آ تا سا جا. ساؤنڈز کو دیکھیں، حرکات لمبی نہیں کرنی، باقی مد بھی اور کھڑا زبر کھڑی زیر بھی لمبی ہوگی. 2 سیکنڈ وہ بھی لمبے ہوں گے، 2 سیکنڈ یہ بھی لمبے ہوں گے. ٹھیک ہے جی چلیں. آبا، آتا، سجا،
اوحا فہدا یرا. یہاں پہ کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ ہے جی واؤلین. واؤ سے پہلے زبر آ گئی. دوستی یاد ہے؟ دوستی والی جو بھی ہم نے ایک سٹوری جو تھی پڑھی تھی. اب ایک جگہ پہ میں قاعدے کا صرف آپ سے پوچھوں گی کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں گے کہ باجی یہاں پہ یہ والا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ لائن پہ آ جائیے. تجزا عسا یخشا عصا. یہ دیکھیں، عسا باریک، عصا موٹا، سین اور باریک، سا سیٹی تو آئے گی لیکن موٹا حروف ہے. عصا یرضا طه لظى يسعى يطغى يخفى يبقى أبكى. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. قلا رما ادنا احوا ادہا رآ. یہ یا یہاں پہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو لے کے پریشانی ہے، جو یا جتنی بھی آ رہی ہے نا یہ سائلنٹ ہے. یحیا آیات آلاف فیہ. چلیں جی، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے. فا یا زیر فی، یہ کون سا قاعدہ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس قاعدے کا نام آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے. بعدہ رسلہ عملہ تقاتہ بطنہ آیاتہ. اب اس ورڈ کو آپ نے بڑے احتیاط سے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں صرف تا کی زیر لمبی نہیں ہوگی، باقی سب حرکات لمبی کرنی ہے. آیاتہ، یہ بڑا کرٹیکل سا ایک کمبینیشن ہے لیکن اس کو سمجھ لیجیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس قیلہ قلبہ ہذہ خلالہ ثمرہ بعبدہ یحیی یستحیی وجہہ برقہ ایلافہم بمزحزحہ معہ یرہ. یہ والا ورڈ ذرا آپ کو پڑھنے میں مشکل آئے گی، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. بمزحزحہ ہا 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 ہا. اس ہا کو لمبا نہیں کرنا، اور یہ والی ہا جو ہے یہ لمبی ہوگی. اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. یہ اکثر جو ہے اس کی کمبینیشن زبان پہ نہیں چڑھ رہی ہوتی. چلیں جی نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. فَلَهُ رِزْقَهُ خَلَقَهُ فِصَالُهُ ختامه نعمه ورثه صدره كتابه أطعمه سبحانه قومه قبضته ذورية داود عمله یلوون یستوون. ٹھیک ہے، یہ وو کی ساؤنڈ آئے گی. وو 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 اور وو، یہ او نہیں پڑھنا بلکہ واو کے ساتھ بنے گا. یلوون یستوون داود اور ووریا. اس پہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوئیے گا، میں نے اس کو ذرا مینشن کر دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، یہ تھا جی ہمارا قرآنی قاعدے کا لیسن. چلیں جی اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن پہ. آج ہم پڑھیں گے سورہ بروج. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ واؤلین. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ واؤلین. اور یہاں پہ واؤ مد.
واو سے پہلے پیش ہے، واو سے پہلے زبر ہے، واو سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ قواعد جو ہیں وہ ڈھونڈنے بھی ہیں. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہاں پہ غنہ ہے، اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس واو مد اور یہاں پہ دو زیریں ہم نے وقف کرتے ہوئے ڈراپ کر دی ہیں. یہ والا جو غنہ ہے اس کا نشان لگا لیں. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کھڑا زبر نا، تو ہا کے اوپر کون سا قاعدہ ہے؟ کھڑا زبر کا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ہا کو بھی 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. اصحا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ النار ذات الوقود. الف اگر خالی ہے اور اس کے بعد لام آ جائے تو الف کے اوپر عارضی جو ہے وہ زبر لگائی جاتی ہے. تو یہ زبر جو ہے لام تو یہاں پہ جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. یہ جو زبر ہے الف کی، یہ نون کی شد کے ساتھ جا کے ملے گی ان. ٹھیک ہے. یہ ال نہیں پڑھا جائے گا، یہ ان پڑھا جائے گا، نون پڑھا جائے گا. لام یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، لام جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. دوبارہ سے سنیے. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. اب آپ دیکھیں سارے قواعد اب آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں نا. یہاں پہ یا لین ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، پھر اس کے بعد لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پہ الف مد ہے، یہاں پہ واو مد ہے، پھر یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ جزم جھٹکا لیتا ہے. یہاں پہ واو مد نہیں لگانا، مطلب آپ نے اس کو واو مد نہیں سمجھنا. واو کے اوپر جو حمزہ ہے نا، حمزہ جزم، یہ میم کی پیش حمزہ جزم سے مل کے کیا کرے گی؟ جھٹکا. جیسے ہم نے جزم کے ٹاپک میں پڑھا تھا نا، جو جزم اور سکون والا ٹاپک تھا، ا ای او. ٹھیک ہے. یاد آیا؟ تو یہ بالمؤمنین شہود، یہاں پہ واو مد آ گئی. اب آپ کو سارے قواعد آپ کی نظروں کے سامنے سے ابھر کے آ رہے ہوں گے کہ مجھے تو یہ بھی قاعدہ آتا ہے، یہ بھی قاعدہ آتا ہے. چلیں یہ نیکسٹ آیت کی طرف چلیے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کھڑا زبر 2 سیکنڈ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اب یہاں پہ غنہ ہے اور یہاں پہ یا مد ہے، اس کو بھی مارک کر لیں. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں جی آیت نمبر 10 کی طرف. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. جھٹکا حمزہ جزم. ٹھیک ہے. یہاں پہ واو نہیں پڑھا جائے گا، واو سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بار بار میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو واو مدہ سمجھیں. یہاں پہ یا مد ہے. ٹھیک ہے جی. نون یا زیر نی، یہ بھی لمبا ہوگا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. میں نے کہاں پہ وقف کیا ہے؟ یہاں پہ والمؤمنات، تاکہ زیر میں نے گرا دی، کیونکہ آپ لوگوں نے زیر کے چیپٹر میں زیر کا وقف تو سیکھ لیا ہے، تو مجھے کیوں ضرورت ہے اس کی بتانے کی. پھر میں نے ایک دوسرا وقف یہاں پہ لیا، میں نے میم کی زبر بھی گرا دی. اب میں نے وَلَهُم سے اٹھایا، یہاں پہ ثم سے اٹھایا. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آپ دیکھیں واو جو ہے ضمیر ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہو رہی ہے، وا اور لہم ان کے لیے ایک بات، یعنی کہ ایک جملے میں ایک اور بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ کن کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی ثم پھر. تو یہ جو جہاں سے ہم وقفات اٹھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ضمائر ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں کوئی ضمائر کی ویڈیو وغیرہ لے کر آئی تو اس میں مزید آپ لوگوں کو پھر اس کا آئیڈیا دوں گی، کیونکہ جب آپ تجوید کے ساتھ ساتھ ترجمے کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پھر ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو وقفات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے، ہم کہاں پہ جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ میں وقف کروا رہی ہوں، نشان لگوا رہی ہوں، اس پہ آپ لوگوں نے نشان لگا لینا اور ویسے ہی وقف کرنے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں آیت نمبر 10 کو ایک سانس میں پڑھنا مشکل ہے نا. میں نے بھی دیکھے میری کتنی پریکٹس ہے، لیکن پھر میں نے بھی اس کو 1 2 3 4 5 ورڈز کے بعد میں نے
اوکے کر دیا کیونکہ مجھے آگے سے اس کا غنہ دینا ہے، پھر میں نے واو مد کو ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی آیت نمبر 11 اور 12 کی طرف چلتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ایک کھڑا زبر، دوسرا کھڑا زبر، تیسرا کھڑا زبر اور یہ چوتھا کھڑا زبر. ٹھیک ہے، اب کتنے زیادہ آ گئے، آمنو پہ بھی تھا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جناتن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ کو پتا نا کہ نون کا غنہ، نون مشدد کا غننے کے بعد اکثر اس پہ زبر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ کھڑا زبر آ رہی ہے پھر اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے، ذالک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اچھا یہاں پہ دیکھیں یُبْدِئُ، اس کو لمبا نہیں کرنا، حمزہ کی پیش ہے، یا تو یہاں پہ سائلنٹ ہے. یُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اس کو لمبا نہیں کر رہا. دوبارہ سے سنیے، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. اکثر اسٹوڈنٹس کو پڑھتے ہوئے یُبْدِئُ وَيُعِيدُ پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ذرا آپ لوگوں نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. جہاں پہ غلطی کے چانسز ہو سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی گائیڈ کر رہی ہوں. چلیں جی آیت نمبر 15. ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین كفروا فی تکذیب. واو مدہ، یا مدہ، دو زیریں گر گئی اور با پہ کلکلا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہوں گی. واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. چلیں جی، جو غنوں کے نشان ہے وہ آپ لوگ لگا لیجیے. آج کی کلاس میں ہم صرف سورہ بروج ہی کور اپ کریں گے. چلیں جی اب مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.